موجود ہے کہ تمہارا ایک ایک شہر، ایک ایک تنصیب ہمارے ایک بٹن کی دوری پر ہے. تم جتنا اٹیک کرو گے ہم اس سے بڑھ کر تمہیں جواب دیں گے. اور پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ خطے میں امن رہنا چاہیے، لیکن مودی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ اپنے پولیٹیکل بیانیے کے لیے، چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے یہ امن کی خواہش کو کمزوری سمجھتا ہے اور جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس بار 15 دنوں سے ہماری سفارتکاری نے بھی کامیاب سفارتکاری کرتے ہوئے ہمارے سفارتکاروں نے پاکستان کو ڈپلومیٹک سطح پر کامیابی دلائی. پوری دنیا میں بھارت یہ چاہتا تھا کہ لوگ پہلگام کے حوالے سے دیگر ممالک پہلگام کو ایکسپٹ کرے، لیکن جس ملک سے وہ بات کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ پاکستان نے جو تمہیں آفر کی ہے تم اس کو مان لو، تم ایک غیر جانبدار تحقیقات کر لو تاکہ پتہ لگ جائے اور مستقبل میں اس معاملے کا حل نکل آئے. لیکن تمہاری بزدلی اسی بات میں تھی، کیونکہ تمہاری شرمندگی تھی اس میں. تم نے خود کیا، فالس فلیگ آپریشن کے تم ماہر ہو، اور تم نے ان تحقیقات کو ٹھکرا دیا اور رات کے اندھیرے میں پاکستانی معصوموں پر حملہ کیا، جس کا بروقت جواب تمہیں دیا گیا. اور جو تم غرور میں تھے کہ تمہارے پاس رافیل آ گئے ہیں، یا تمہارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، یا تمہارے پاس فوج کی تعداد زیادہ ہے، عسکری سامان زیادہ ہے، تو اس سے کچھ نہیں بنتا. جذبہ چاہیے ہوتا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو تمہیں بار بار پاکستان کی جانب سے سمجھایا جاتا ہے. ایک عادت ہے، ایک فطرت ہے مودی کی، جو پیٹھ پر وار کرتا ہے، چھرا گھومتا ہے، سامنے سے آ کر ہمت نہیں کرتا کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے. جب بھی آؤ گے ایسا ہی جواب ملے گا. واضح کیا تھا، یہ 2019 نہیں ہے، یہ 1965 نہیں ہے کہ تم جتنا حملہ کرو گے ہم اتنا ہی جواب دیں گے. اس بار تم جتنی جارحیت کرو گے اس سے بڑھ کر جواب ملے گا، اور ابھی ہمارا حساب چکتا نہیں ہوا ہے. بابر علاؤ الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب، وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا 5 طیارے اب تک مار گرائے ہیں، کچھ انڈین فوجی بھی ہمارے قید میں آ گئے ہیں. پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی حساب چکتا نہیں ہوا، ہم نے اور کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رات کے اندھیرے میں بزدلی کا مظاہرہ بھارت نے کیا، پاکستان کے جواب پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ظاہر ہے ابھی تو حساب چکا نہیں ہے، ابھی تو شروع ہے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسی حرکت نہ کرنا، نہیں تو شروع تم کرو گے تو خاتمہ پھر ہمارے کہنے پہ ہوگا. رات کے اندھیرے میں بزدل لوگ وار کرتے ہیں، اور وار بھی کس پہ کیا؟ نہتے پاکستانیوں پہ، نہتے عورتوں اور بچوں پہ، مسجدوں پہ اٹیک کر کے. جہاں پر ظاہر ہے کون لوگ ہو سکتے ہیں مساجد میں پلیسز آف ورشپ کو اٹیک کرنا، تو ویسے ہی ایک سنگین جرم ہے. کوئی دنیا کا ملک، کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع، کوئی عقل دانش رکھنے والا شخص اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتا. اور ابھی جیسے ہم سب دیکھ رہے ہیں، ابھی تو خیر بہت ساری خبریں آپ ساتھ ساتھ آپ کو ملیں گی، ان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوا ہے. اور ہم نے چونکہ سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو اور ان کے جو دفاعی ایسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی کنفرمیشن میں ٹائم لگ جاتا ہے. ابھی تک 6 طیارے ان کے ہم مار کرائے ہم نے، اور ان میں ان کے لیٹسٹ وہ رافیل طیارے بھیجے، ان کا بہت شور مچایا ہوا تھا. اور ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ رافیل یا بوفرز کچھ نہیں کرتی جب تک ان کو چلانے والے پیچھے جو ہے نا ان کے اندر بھی کمٹمنٹ اور پروفیشنلزم نہ ہو. تو پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ایئر فورس کو ہر لحاظ سے خراج تحسین کہ قوم کی امنگوں کے عین مطابق، قوم کی توقعات کی عین مطابق انہوں نے دشمن کو ناکے چونے چبھائے ہیں. اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. لائن آف کنٹرول پوری کے اوپر اس وقت ایک جنگ کا سما ہے، اور وہاں پر ان کے ٹارگٹ انگیج ہو رہے ہیں. اور وزیر دفاع کی طرف سے یہ کہنا کہ جی کچھ ان کے فوجی بھی قبضے میں ہے، وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کو میں نے کہا ہے ٹائم ذرا گزرنے دیں، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کو مزید تفصیلات ملیں گی، اور ان کو پھر سمجھ آئے گی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیونکہ ان کو متنبع کیا تھا ہم نے کہ یہ کام نہ کرنا، لیکن چونکہ یہ بزدل ہے، یہ عقل نام کے ان میں چیز نہیں ہے، یہ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ کی ہے، اپنی قوم کے سامنے الٹا منہ کالا کرا لیا ہے. منہ سیو انہوں نے کیا کرنا ہے. بابر صاحب، یہ ڈائریکٹ ہماری فورسز کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنے ہاں بھی معصوم شہریوں کو فالس فلیگ آپریشن کا نشانہ بناتے ہیں اپنے ووٹ بینک کے لیے، اور یہاں بھی معصوم لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں. یہ فورسز کا ڈائریکٹ مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ کر نہیں سکتے، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے.
اتنی موٹیویشن نہیں ہے، اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف نہتے معصوم لوگوں کو مار سکتے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے ہندوستان کا کوئی اور علاقہ ہو۔